عورت کیوں عورت کی دشمن ہو جاتی ہے؟ جیلسی ہوتی ہے. اور مطلب آپ کو دینا تو پڑتا ہی ہے نا کہیں جا کے. عورتیں نا بعض اوقات بہت ہی تھوڑ دلی اور کم ظرفی کا مظاہرہ کرتی ہیں. چھوٹا دل تنگ نظری کم ظرفی. لیکن وہ کیوں کرتی ہیں؟ اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو بہت بڑے ظرف کا مالک بنایا تھا. دیکھیں اپنا گھر، اپنے گھر کو، اپنے میکے کو، اپنے محلے کو، ایون اب کبھی کبھار اپنے شہر یا ملک کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جا کے بسنا، ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا، نئے ماحول کو اڈیپٹ کرنا، ان کے گھر کے طور طریقوں کو اپنانا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ایک عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ظرف دیا ہے، قربانی کا جذبہ رکھا ہے، جبھی وہ عورت یہ کام کر گزرتی ہے. ادروائز یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن افسوس یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف دیا تھا ایک عورت کو، تو عورت نے اس ظرف کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ہی عورت کو تکلیف دی، اس کو ایذا پہنچایا، اس کے لیے مسائل کھڑے کیے. سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہ ہے تکلیف کی بات. ہم سب یہاں خواتین بیٹھی ہیں، اگر آپ کو کسی بھی عورت سے کسی جلن کا احساس ہو، کسی تنگی کا احساس ہو، دل میں کوئی خراب جذبات ہوں، تو اپنے آپ کو نا اس کی جگہ پہ لے جا کے کھڑا کریں اور پھر سوچیں اور دیکھیں. تو آپ جب ادھر جا کے کھڑی ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی وہ عورت کس ٹراما سے گزر رہی ہے، کس پریشانی سے گزر رہی ہے. اگر وہ عورت آپ کی ساس ہے یا آپ کی نند ہے، اور اگر آپ کو وہ کچھ کہہ رہی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے نا اس کی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کے سوچیں اور دیکھیں کہ اگر میں اس جگہ پہ دیکھوں تو اس میں سے کتنی بات حق پر ہے اور کتنی بات جو ہے وہ بیکار کی بات ناحق کہی گئی ہے. یہ ہم خواتین نہیں کرتی. ہم خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی ججمنٹل ہوتی ہیں، وہ دھڑ سے اپنا وہ کہتی ہیں کہ نہیں میری ساس تو ہے ہی بری، میری نند کو تو مجھے دیکھ کر خوشی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ تو مجھے برداشت کر ہی نہیں سکتی، یہ مجھے اپنے کچن میں برداشت نہیں کر سکتی. آپ تھوڑی سی دیر کے لیے نا اس ساس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں جو ایک لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آئی ہے اور اس کو بھی اپنے کچن میں ایک پارٹنر کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ سوچیں تھوڑا سا نا اس نگاہ سے بھی دیکھیں. ایک ساس ہے، وہ ایک لڑکی کو بہو بنا کے لائی ہے اور اس کو اس لڑکی کو اپنا کچن پارٹنر ایکسیپٹ کرنا ہے، پھر اس کو اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، پھر اس کو اس لڑکی کو اس گھر میں بھی شیئرنگ دینی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس لڑکی کے اینگل سے دیکھیں جو اپنا گھر چھوڑ کے اپنے طور اتوار، اپنے طریقے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنا محلہ، اپنا شہر چھوڑ کے آپ کے گھر میں آ کے بسی ہے، وہ بھی بہت ساری قربانیاں دے کر آئی ہے. تو جب وہ دو خواتین ایک دوسرے کے جگہ پہ جا کے چیزوں کو دیکھیں گی تبھی ان کی دونوں کی آپس کی بن سکے گی. ورنہ وہ ورنہ یہ جو کلیش ہے نا کہ تم نے میرا کچن لے لیا یا تم نے میرے گھر میں آ گئی یا تم نے میرا یہ کر لیا، یہ جو چیزیں نا یہ آپس میں پھر کلیش کا سبب بنتی ہے. تو دیکھیں قربانی دونوں خواتین دے رہی ہوتی ہیں. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو عورت یعنی جو ساس ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ڈومیننٹ رکھتی ہے کیونکہ اس کا رتبہ ہوتا ہے، وہ ایک عمر میں بڑی ہوتی ہے، پھر گھر اس کا ہوتا ہے، اس کے گھر میں لڑکی آئی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا ایک ڈومیننٹ لیول پہ جا کے چیزوں کو دیکھتی ہے اور پھر وہ چیزوں کو کنٹرول کر کے اپنے ہاتھ میں ہولڈ کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آنے والی لڑکی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے. تو ساس کو بھی ایسا نہیں کرنا کہ وہ آنے والی لڑکی کو ہولڈ کر کے ساری چیزوں کو پھر اس کو زیادتی کا شکار کر دے. اس کو بھی سوچنا ہے کہ یہ لڑکی آئی ہے، یہ دوسرے گھر سے آئی ہے، اس کو بھی ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے، اس کو میرے ساتھ چیزوں کو بنانے میں ٹائم لگ رہا ہے، میں اس کو ٹائم دوں، یہ مجھے ٹائم دے، چیزیں بن جاتی ہیں. دیکھیں الٹیمیٹلی چیزوں نے بننا ہوتا ہے اگر آپ ٹائم دیتے ہیں تو، اور اگر آپ ٹائم نہیں دیتے تو پھر چیزیں نہیں بنتی. اگر آپ شروع میں ہی فیصلہ کر لیں کہ میرے سے نہیں ہو رہا اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کر پاؤں گی، جیسے ہم نے پہلے بھی کسی کلاس میں بات کی تھی کہ بہت جلدی ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ رشتہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ نہیں ہو رہی، ہم بہت جلدی اس فیصلے کو کر کے اور ہم
اس کو ریپ اپ کر دیتے ہیں. یہ جو جتنی جلدی ریپ اپ کرنا ہے نا یہ بہت بڑی برائی آج کی یوتھ میں پیدا ہو گئی ہے. صبر ختم ہو گیا ہے, دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے, جلد بازی میں فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.